اب اس ابن سے یہ سمجھ نلا کہ عزت صرف یہودی اور عبری اور اسرائیلیوں کے نام کے ساتھ مخصوص ہے، یہ بالکل غلط بات ہے، اور وہ یہ نہ سمجھ سکے کہ اس سے کامل اتباع اور خضوع اور انبیاء کی بتائی ہوئی سیدھی راہ پر چلنے کے سوا اور کچھ مراد نہیں۔ تو گویا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتلایا کہ اگر ان کے لیے کوئی الفاظ استعمال ہوئے ہیں تو ان الفاظ سے غلط مطلب مراد لے لینا اور یہ سمجھ لینا کہ ہم ہی عزت کے لائق اور قابل ہیں، یہ ان کی تعریف لفظی معنوی ہے۔ تو الغت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہودیوں کے تعریف کی 3 مثالیں دی ہیں تعریف معنوی کی۔ آگے چلیے، کتمان آیات۔ یہودیوں کی گمراہی کے سبب میں سے ایک سبب یہ تھا کہ آیات کو چھپا لیتے تھے۔ کتمان کا لغوی معنی ہے چھپانا۔ کس طرح چھپاتے تھے؟ فرمایا کہ بعض احکام اور آیات کو کسی ذی عزت اور شریف کے اعزاز کی حفاظت، یعنی اس نے کوئی جرم کیا ہوتا، اگر اس کو سزا دیتے تو اس کی عزت اور شرافت ظاہر ہو جاتی، یعنی وہ چلی جاتی، یا کسی ریاست کے حاصل کرنے کی غرض سے پوشیدہ کر دیتے تھے کہ عوام کا اعتقاد ان سے ظاہر نہ ہو جائے، اس وجہ سے وہ تورات کے احکام کو چھپا دیتے تھے۔ مثال دی ہے، مثلا زانی کو سنسار کرنے کا حکم تورات میں مذکور ہے، مگر ان لوگوں نے اس وجہ سے کہ ان کے تمام علماء نے رجم کو موقوف کر کے اس کی جگہ پر درے مارنا اور منہ کالا کر دینا تجویز کر رکھا تھا، اور اس حکم کو ترک کر دیا اور رسوائی کی خوف سے اس کو چھپا لیا تھا، کیونکہ ان کے کسی بڑے بندے سے یہ جرم ہو گیا تو سب نے اتفاق کر لیا۔ مثلا ایک اور مثال دی ہے، جن آیتوں میں حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو بشارت دی گئی کہ ان کی اولاد میں ایک نبی مبعوث ہوگا، اور جن میں اشارہ ہے ایک ایسے مذہب کی جانب جو سرزمین حجاز میں کامل اشاعت پائے گا، اور اس کے سبب سے عرفات کی پہاڑیاں صدائے لبیک سے گونج اٹھیں گی، اور وہ تمام اقلیموں کے لوگ اس مقام کی زیارت کا قصد کریں گے۔ فرمایا یہ آیتیں تورات میں اب تک موجود ہیں۔ یہودی ان کی یہ تعویل کرتے ہیں کہ یہ تو فقط اس مذہب کے آنے کی خبر دی گئی ہے، یعنی یہ بتلایا گیا کہ ایک ایسا مذہب آئے گا، یہ تو نہیں کہا گیا کہ تم اس مذہب کی اتباع کرو۔ بہرحال یہ یہودیوں کی کتمان آیت کی ایک مثال ہے، اور ان کا مقولہ یہ تھا ملحمۃ کتبت علینا، کیا مقصد؟ یعنی کہ جنگ ہم پر لکھ دی گئی ہے۔ چونکہ اس رقیق تعویل کو کوئی سنتا نہ تھا اور نہ کسی کے نزدیک یہ صحیح تھی، اس لیے وہ آپس میں ایک دوسرے کو اس راز کے اخفاء کی وصیت کرتے اور ہر کس نہ کس کے روبرو اس کو ظاہر نہ کرتے تھے، کہتے تھے کہ لوگوں سے اس بات کو چھپا لو۔ بہرحال شاہ صاحب نے یہودیوں کے کتمان کی 2 مثالیں دی ہیں۔ اول مثال تو انہوں نے یہ دی ہے، بعض آیات اور احکامات کو کسی ذی عزت کی عزت اور ذی شرافت کی شرافت کی وجہ سے چھپا دیتے تھے، اور دوسری مثال حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کی دی ہے کہ تورات میں یہ باتیں مذکور تھیں، تو انہوں نے اس کا مقصد یہ بیان کیا، اس کا مقصد تو یہ ہے کہ ایک مذہب آئے گا، اس میں یہ کہاں لکھا ہے کہ اس مذہب کی پیروی کرو۔ افتراء یعنی من گھڑت باتوں کو شامل کرنا، گھاڑ لینا اپنی طرف سے، اس کا سبب کیا تھا؟ فرمایا بے حد تشدد ہے۔ پوچھا جا سکتا ہے یہودی ابتراء کیوں کرتے تھے؟ تو تشدد کی وجہ سے ابتراء کے قائل ہو چکے تھے۔ شاہ سے فرماتے ہیں کہ تشدد اس وجہ سے ان کے علماء اور مشائخ کے اطوار میں راہ پالی تھی، یعنی ان کے مشائخ جو تھے، ان کے علماء جو تھے وہ انتہائی متشدد تھے، اور استحسان کا معنی یہ کیا ہے بدون شارع کی تصریح کے، یعنی شارع نے کوئی تصریح نہیں کی، اس کی تشریح کے بغیر بعض احکام کا صرف اس لیے کہ ان میں کوئی مصلحت ہے استنباط کر لیتے تھے۔ اس وجہ سے وہ ابتراء کرتے تھے کہ جناب اس بات میں یہ مصلحت ہے لہذا اس کو حکم بنا لیا جائے، اس کو اپنی طرف سے گھاڑ لیتے تھے، حالانکہ شارع نے یعنی اللہ رب العزت نے اس چیز کا ان کو حکم نہیں دیا تھا۔ اور ان بیہودہ استنباط کو اول رواج دینا اور پھر ان کو اصل کتاب میں ملا دینا۔ پہلے وہ ان بیہودہ استنباط کو لوگوں میں رواج دیتے، پھر یہ کہتے کہ یہ اصل کتاب یعنی تورات کے اندر یہ باتیں مذکور ہیں۔ اسی طرح اپنے بزرگوں کے اتفاق کو دلیل قطعی خیال کرنا، یعنی اپنے اقوال جو سلف صالحین ہیں ان کے جو بزرگ تھے ان کو کہتے تھے کہ یہ دلیل قطعی ہے۔ مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے انکار پر شاہ سے فرماتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے سوائے اقوال سلف کے کہ ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے ایسا کیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا ہے۔ الہٰذا دوسرے بہت سے احکام